يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 2 ایپیسوڈ 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے واقعات میں سے ایک معروف واقعہ شق صدر یعنی آپ کے سینہ چیرے جانے کا حادثہ ہے. شق صدر کے واقعے میں عمر کے تعین میں اختلاف مروی ہے. بعض روایات میں 2.5 سال، بعض میں 3، بعض میں 4 اور بعض میں 5 سال کا ذکر بھی ملتا ہے. زیادہ بہتر قول 4 یا 5 سال کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس واقعے کو اپنی رضائی والدین سے بیان بھی کیا تھا، جو کہ 4 سے 5 سال کا بچہ ہی کر سکتا ہے. اس وقت جب کہ یہ واقعہ ہوا آپ بکریاں چرا رہے تھے، تو یہ بات صحیح مسلم کی روایت میں نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو پکڑ کر لٹایا، آپ کا سینہ چیر کر آپ کا دل باہر نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر علیحدہ کر دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر سونے کی تشتری سے زمزم کے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھو کر دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس رکھ دیا. آپ کے ساتھی بچے یہ سب کچھ دیکھ کر گھبرا گئے اور آپ کی رضائی والدہ کی طرف دوڑے اور انہیں بتانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دی. گھر والے گھبرائے ہوئی آپ کے پاس پہنچے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں سلائی کی نشانات دیکھ سکتا تھا. بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ 3 مرتبہ ہوا. بعثت سے کچھ پہلے دوبارہ ہوا تھا، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی روایت کی جس میں اس کا ذکر ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا اور آپ کو معراج کروائی گئی، اس میں راوی کو وہم ہوا ہے کہ معراج کا واقعہ بعثت کے بعد کا ہے، نہ کہ بعثت سے پہلے کا. تیسری مرتبہ شق صدر معراج کی رات بیان ہوا ہے، لیکن دراصل یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ تھا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کی ایک تشتری جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا آپ کے سینے میں انڈیل دی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ بند کر دیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی. شق صدر کی حکمت یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شیطان آپ کا مطیع ہو گیا تھا. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ہے. انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان اور اپنا فرما بردار بنا لیا. شق صدر کے واقعے کے فوراً بعد حلیمہ سعدیہ گھبرا کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ لے آئی. اس کے بعد آپ کی والدہ نے مدینہ کا سفر کیا. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو اپنے ننیحال سے ملوانے مدینہ لے گئی. واپسی پر مقام ابوا پر آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن جب آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو آپ کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی. والدین کو دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھوانے والی روایات موضوع، فیبریکیٹڈ اور من گھڑت ہیں، جیسا کہ ابن کثیر اور ابن جوزی رحمہم اللہ وغیرہ نے بیان کی ہے. البتہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ بعثت سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے تھے تو ان کا آخرت میں ایک امتحان ہوگا اور اس کے بعد ان کی جنت جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں بھی یہی قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کی طرف کوئی رسول نہ بھیج دے. مدینہ کے سفر میں آپ کی والدہ کے ساتھ ان کی کنیز ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی تھی. آپ کی والدہ کے بعد ام ایمن رضی اللہ عنہا نے آپ کو بہت سنبھالا. یہ حبشہ سے تھیں اور آپ کے والد کی کنیز تھیں. آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ کے پاس آئیں اور آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. یہی آپ کو کپڑے پہناتی، کھانا کھلاتی. ام ایمن رضی اللہ عنہا نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، بلکہ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف ہجرت بھی کی. غزوہ احد، خیبر اور حنین کی جنگوں میں شریک ہوئی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ایمن رضی اللہ عنہا سے بھی مشورہ کیا تھا اور انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے ام المومنین میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا کہ جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اسامہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ محبوب تھے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے زید لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور زید کے بعد ان کے بیٹے سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ اکثر ام ایمن رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے تحائف بھی بھیجا کرتے تھے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر یہ بہت زیادہ رونے لگیں تو حضرات شیخین نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے بہتر مقام پر ہیں. تو یہ جواب میں کہنے لگی کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر نہیں رو رہی، میں تو اس پہ رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. حضرات شیخین رضی اللہ عنہما بھی ان کے جواب سے زارو قطار رونے لگے. بعد ازاں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو بھی بہت زیادہ روئی. کسی نے پوچھا کہ اب کیوں روتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ اسلام کمزور ہو گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دور میں ان کی وفات ہوئی تھی. والدہ کی وفات کے بعد 6 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا. عربوں میں قبیلہ بنو مدلج کے لوگ قیافہ شناسی میں معروف تھے. انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا تھا کہ مقام ابراہیم کے قدموں کے نشانات آپ کے پوتے کے نشانات سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، لہذا اپنے پوتے کا خاص دھیان کریں. صحیح بخاری کی روایت میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو کہ میں اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب اور خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہ دونوں کو تاکید کی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص خیال رکھیں اور خود بھی کوشش کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. کہ اس سے پہلے عبد المطلب زمزم کی کھدائی اور عام الفیل کا واقعہ دیکھ چکے تھے. نشانیاں مل رہی تھیں کہ کچھ بڑا واقعہ ہونے والا ہے. 2 سال بعد عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی. عام الفیل کا واقعہ تو بیان ہو چکا، جبکہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی تولیت جب بنو جرم کے ہاتھ سے نکل گئی اور بنو خزاعہ کے ہاتھ چلی گئی تو بنو جرم کے سردار عمر بن حارث جرہمی نے مکہ سے نکلتے وقت خانہ کعبہ کے قیمتی تحائف کو زمزم کے کنویں میں پھینک کر کنواں پاٹ دیا تھا اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا. حضرت عبد المطلب کو خواب میں دکھلایا گیا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے اور انہیں اس کو کھودنے کا حکم بھی دیا گیا. انہوں نے یہ خواب 4 مرتبہ مسلسل دیکھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ مل کے وہ جگہ کھودی تو نیچے سے زمزم کا کنواں نکل آیا. اس کے علاوہ سونے کے 2 ہرن، کچھ تلواریں اور زرہیں بھی اس کنویں میں سے نکلی تھیں. حضرت عبد المطلب نے سونے کے دونوں ہرنوں کو پگھلوا کر ان سے خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوایا تھا اور زمزم کو بھی سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا. حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کی کفالت حضرت زبیر اور حضرت ابو طالب کے حق میں آئی کہ وہ دونوں آپ کے حقیقی چچا تھے. حضرت زبیر تو جلدی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کا سہارا بننے کے لیے اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرانا شروع کر دیں اور یہ کام آپ بنو سعد میں قیام کے دوران سیکھ چکے تھے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سمیت سب انبیاء نے بکریاں چرائیں. بعض لوگوں نے صحیح بخاری کی اس حدیث کا انکار کر دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاں بکریاں چرائیں یا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہاں بکریاں چرائیں، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ نبوت کو اس پیشے سے کیا نسبت ہے. ہماری رائے میں یہ نقد درست نہیں ہے کہ انسان کے کام کا اس کے اخلاق پر گہرا اثر پڑتا ہے. بکریاں چرانا ایک تو انسانی مزاج میں تواضع اور عاجزی ہمبلنس پیدا کرتا ہے کہ انسان جن جانوروں کے ساتھ رہتا ہے ان کا مزاج اس میں در آتا ہے. دوسرا، بکریاں چرانے سے ایڈمنسٹریشن اور لیڈرشپ کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ چرواہے نے اپنی بکریوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے. تیسرا، بکریاں چرانے سے شجاعت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جنگلی درندوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنی بکریوں کو بھیڑیے وغیرہ سے بچانا ہوتا ہے. چوتھا، بکریاں چرانے سے شفقت اور رحمت بھی پیدا ہوتی ہے کہ بکریوں کا دھیان کرنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کوئی بیمار یا معذور ہو کر ضائع نہ ہو جائے. جاری ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا رحمة للعالمین یا محمد.